اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام اہل حق اہل سنت و جماعت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے ان کی عقائد غیر مخالف اہل حدیث دیوبندی کے عقائد بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ آگے کی تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ ہر بے دین گستاخ بد مذہب کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، پڑھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ وہی ظالم ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 23۔ حدیث مبارک، اگر بد دین وہابی دیوبندی اور جتنے فرقے ہیں سوائے اہل سنت و جماعت اور بریلوی کے بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جاؤ، مرے تو جنازے پر نہ جاؤ، ان کے پاس نہ بیٹھو، انہیں سلام نہ کرو، ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، نہ ان سے شادی بیاہ کرو۔ صحیح مسلم کتاب الفتن، بخاری، مشکوٰۃ، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ۔ اس حدیث میں کافر حقیقی مراد نہیں، یہی ہندو، عیسائی، یہودی بلکہ مسلمانوں میں موجود گمراہ فرقے مراد ہے۔ اور ایک حدیث سے روایت، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی، اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ ایصالۃ العار صفحہ نمبر 31۔ جب وہابی دیوبندی کی تعظیم سے دین کو گرانا پایا گیا تو اسے اپنی نمازوں کا امام بنا کر اسے بہت تعظیم دینا ہوئی، اسے مسلمان جاننا ہوا جو کفر خالص ہے، اور جانتے ہوئے ایسا کرنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہابی دیوبندی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا، انہیں اپنے قبرستان میں دفنانا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام، سخت حرام ہے، بلکہ کچھ تو کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن، اور ان میں سے کبھی کسی کی میت پر نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ پارہ نمبر 10 رکوع 17 سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ نماز جنازہ مسلمان کی پڑھی جاتی ہے، کافر کی نہیں، مگر قرآن نے ایسے کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کیا۔ جو مسلمان بنا تو رہے مگر ہو گستاخ رسول۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری تھی، اور اس کی حکم قیامت تک ہر گستاخان خدا و رسول کے لیے باقی ہے۔ اور بہت سے نمازی سمجھتے ہیں کہ نماز ہر شخص کے پیچھے صحیح اور جائز ہے، لیکن یہ سخت جہالت ہے اور اپنی نماز کو خود برباد کرنا ہے۔ اس طرح سمجھنا احکام دین و ملت سے لاپرواہی و غفلت ہے۔ ایسوں پر واجب ہے کہ توبہ کرے، ورنہ قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بدعقیدہ و بے دین مذہب سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان بد مذہبوں سے بچ کر رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ بحقیقی و درقطنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں ایک فرقہ حق اور باقی سب جہنمی۔ مشکات جلد 1 پیج نمبر 52۔ دیوبندی فرقہ ہو یا کوئی گمراہ فرقہ، اپنے نظریات، عقائد، تحریرات جو ان کتابوں میں ہیں کی وجہ سے خارج اسلام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خود دین کا کتنا ہی ٹھیکیدار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا حال تھا کہ وہ خود کو بہت بنا سجا کر دین کے سچے پکے مشہور ہونا چاہتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں، القرآن آیت 145 سورہ نساء، اور ان کی سزا با نسبت کفار کے سخت بتائی، اور فرمایا بے شک منافقین سخت تر نچلے طبقے میں ہوں گے، القرآن پارہ نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری زمانے میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے مجلس اور مسجد سے نکالا تھا، حالانکہ وہ نمازی تھے، حاجی بھی تھے اور مجاہد بھی۔ نماز بظاہر امام الانبیاء کے پیچھے پڑھتے، لیکن رسول اللہ اور رسول نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ جہنمی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پتہ چلا کہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ایک کفر ہے، یعنی انہیں مسلمان سمجھ کے انہیں امام بنانا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام بد دین، بد مذہب سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اپنے تمام اہل سنت و جماعت میں، اور ان فتنوں سے بچے اور ان سے اپنی حفاظت کر لے۔ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نہ ان کے محفلوں میں بیٹھے، نہ انہیں دعوت دے، نہ ان کی دعوتوں میں جائے، یہ سب حرام ہے۔ علماء کرام نے فرمایا جو گستاخ رسول ہے وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔